پہلے تو میں بہت مبارکباد دینا چاہوں گی اپنے ان 2 عزیز ترین دوستوں کو، آ، جو یہ اہم جنہوں نے 2 روزہ کانفرنس منعقد کیے ہے، مونا شہاب کو اور عرفان مرتضیٰ کو۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ یہ لوگ ادب میں کوئی اتنا اہم کام کر رہے ہیں، بلکہ عرفان مرتضیٰ کی جو اردو رائٹر سوسائٹی ہے لاس اینجلس میں، اس میں میں بھی کئی مشاعرے اٹینڈ کر چکی ہوں، اور یہ بڑے ہی سلیقے سے جو بھی کام کرتے ہیں عرفان، وہ بہت سلیقے اور بہت طریقے سے کرتے ہیں۔ اور مونا شہاب کی بھی جو واشنگٹن کی ہے، اردو مرکز ہے واشنگٹن کا، اس کے بھی بہت سے پروگرام میں نے اٹینڈ کیے ہیں، اور آج کی نہیں بہت پرانی تنظیم ہے یہ۔ اب یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں کہ بڑا ہم لوگ ریسٹرکشنز سہ رہے ہیں، سال ہو گئے 2 سال ہو گئے اس کو، ایسے میں یہ 2 روزہ کانفرنس منعقد کرنا اور دور دور سے لوگوں کو ایک اس پہ مرکز پہ اکٹھا کر لینا ایک بہت بڑا کام ہے، اور میں اپنے دونوں دوستوں کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کانفرنس مونا شہاب اور عرفان مرتضیٰ جو اتنی محنت اور اتنی کاوشیں کر رہے ہیں اس کا ضرور پھل لائے گی اور بہت کامیاب رہے گی کانفرنس۔ میری پیشگی مبارکباد، بعد میں تو خیر فون کر کے دیتے ہی رہیں گے۔ تو میرا جو مضمون ہے یورپین نوآبادیات کے ایبوریجنل ادب پر اثرات، یہ دراصل ایک کتاب ہے میری پوری، اور اس کو مختصر کرنے کی پوری کوشش کی ہے میں نے، کیسے جتنا مختصر کر سکتی ہوں اتنا کروں۔ یہ ان حقیقی باشندوں کی داستان ہے یہ کتاب میری، جو میں دکھا بھی دوں۔ یہ ہے، یہ پہلے میں نے ان کی فوک شاعری کا ترجمہ کیا تھا، کیونکہ ہمارے اردو ادب میں تقریباً تمام وہ اقوام جو تسلط کاروں کے زیر اثر رہی ہیں اور ظلم و ستم سہا ہے، ان کے ادب کے تراجم آ چکے ہیں اردو ادب میں، لیکن اتفاق ہے کہ وہ جو 100 سال تک جنہوں نے ظلم و ستم سہا، ان کے بارے میں نہیں پہنچ سکا تھا ہمارے ادب میں، ان کے حوالے سے کوئی شاعری کے تراجم یا ان کے فکشن کے تراجم نہیں پہنچ سکے تھے۔ وہ داستان کیا ہے، یہ ایک کتاب ہے پوری، اس پہ میں اپنا مقالہ جو چھوٹا سا کوشش کی ہے کہ اس کو جتنا مختصر کر سکوں کروں وہ پیش کرتی ہوں۔ ہم تک سیاہفام نسلوں پر نوآبادیاتی تسلط کے مظالم کی داستانیں پہنچ چکی ہیں، اور ہم ان کے پوسٹ کولونیل ادب سے بھی استفادہ کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں فلسطین پر ہونے والے مظالم اور زیادتی کی رتی رتی خبر ہے۔ ہم افریقہ کے مارٹن لوتھر کنگ، مایا اینجلو اور دیگر شعراء کی طرح محمود درویش اور ان کے ہمنوا حقیقی آزادی کی تلاش کا ادب، تخلیق کرنے والے تخلیق کاروں کی تخلیقات کے تراجم پڑھ چکے ہیں۔ صومالیہ کی شاعرات، ویتنام کے تخلیق کار، سب کی معاشی، معاشرتی اور جسمانی پسپائی اور فکری توانائی سے واقف ہیں، لیکن جس قوم نے یورپین نوآبادیات کے لرزہ خیز ظلم و ستم کی کو 100 سال تک جھیلا، ان تفصیلات سے بے حد کم واقفیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا اردو ادب میں ان کی شاعری اور فکشن کا کوئی باقاعدہ حوالہ موجود نہیں تھا، لیکن جب میں نے پہلی بار ان کی فوک شاعری پڑھی تو حیران رہ گئی ان کی فکری توانائی پر، اور ان نظموں کا ترجمہ کیے بغیر نہیں رہ سکی، اور پھر اپنی دوسری کتاب یورپین نوآبادیات کے ایبوریجنل ادب پر اثرات میں پوری تفصیلات ان کے حوالے سے پیش کرنا ضروری سمجھا۔ شمالی امریکہ کے حقیقی باشندے کون ہیں؟ کیا یہ ہمیشہ سے یہاں موجود تھے یا کہیں سے ہجرت کر کے آئے؟ یورپین تسلط سے پہلے ان کے کیا حالات تھے؟ نوآبادیاتی تسلط کے بعد ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے ان کو ذہنی اور جسمانی طور پر توڑ کے رکھ دیا؟ سائنسدانوں نے 2000 سے لے کے 2500 لاکھ سال پرانے انسانی ڈھانچوں یا ان کے جسم کے مختلف اعضاء کی ڈی این اے کے ذریعے یہ دریافت کر لیا ہے کہ اس کائنات میں انسانوں کی زندگی لاکھوں سال پرانی ہے۔ شمالی امریکہ کے مقامی باشندے اس دور میں جسے آئس ایج کہا جاتا ہے، کب اور کہاں سے آئے؟
یہ برف کی زمین پر کیسے زندہ رہے؟ یہ جواب کون دے کہ ہمارے پاس اس حوالے سے شواہد موجود نہیں ہیں، لیکن یہ شواہد ملتے ہیں کہ وہ جانوروں کی کھال سے جسم ڈھانکتے تھے، جانوروں کا شکار ان کی غذا تھی اور ان کی کھال ان کا لباس۔ محنت و مشقت کی زندگی گزارنے کے سبب بہت گٹھے ہوئے جسم رکھتے تھے۔ عورت اور مرد یکساں مختلف مشقت کے عادی تھے۔ قدرت انسان کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی زندگی کرنے کے تمام گر سکھا دیتی ہے، لہذا انہوں نے بھی برفیلی ہواؤں پر کمند ڈال کے انہیں اسیر کر لیا ہوگا۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ یہ سب مل کے شکار کرتے تھے اور مل بانٹ کے شکار کو کھاتے تھے۔ اس یکجہتی کی اہمیت آج بھی ان کے یہاں بہت مضبوط ہے۔ خاندان کے حقیقی تصور سے جڑے یہ تمام تر تہذیبی اور معاشرتی روایات کے ساتھ نہ جانے کب سے برف کی دنیا میں زندگی گزار رہے تھے کہ موسم کے حالات بدلے اور برف نے پگھلنا شروع کر دیا۔ آئس ایج کے انسانوں کا گزارا ہی جانوروں کے اور مچھلی کے شکار پر تھا، لیکن جانوروں نے وہاں سے ہجرت شروع کر دی۔ جانوروں کی ہجرت نے ان قدیم النسل انسانوں کو بھی جانوروں کے شکار کے لیے ان کا پیچھا کرنا ضروری ہو گیا۔ محققین کو قدیم ترین ملنے والے ڈھانچوں کے قرب و جوار سے جو لکڑی کے نوکیلے نیزے اور جانوروں کی ہڈیاں ملی ہیں، وہ جانوروں کے شکار اور ہتھیار دونوں کا ثبوت دیتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جہاں زمین برف کی ہو اور برف کے تودوں سے چاروں طرف سے گھری ہوئی ہو، وہاں سے نکلنا کیسے ممکن ہوا؟ دراصل اس آئس ایج کے زمانے میں برنجیا نامی ایک زمینی پٹی تھی جسے لینڈ برج یا زمینی پل کہتے ہیں۔ اس کا رقبہ تقریباً 1000 میل تھا۔ اس آئس ایج کے انسانوں نے اول اس زمینی پل کے ذریعے اور بعد میں کشتی کے ذریعے ہجرت کی۔ یہی وہ پہلے انسان ہیں جو 60,000 سال پہلے اسی برنجیا نامی پل کے ذریعے افریقہ، انڈیا، ملائیشیا، تیونس اور دیگر ممالک سے پیدل چلتے ہوئے شکار کی تلاش میں آگے بڑھتے گئے اور نہ جانے کتنے برسوں کی مسافت کے بعد کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا جیسے ممالک میں آباد ہو گئے۔ ان ممالک کی غیر آباد زمینوں نے ابھی تک فصلوں کی ہریالی نہیں دیکھی تھی، گو کہ یہ بہت زرخیز تھیں، مگر ان کی زرخیزی منتظر تھی ان ہاتھوں کی جو اس مٹی کو لہلاتی فصلوں میں بدل دے۔ سو یہ فریضہ ان باشندوں نے ادا کیا اور ان کی عورتوں نے سب سے پہلے مکئی کی فصل کینیڈا کی زمین پر بوئی۔ ان حقیقی باشندوں کی زندگی میں عورت کا مقام بہت اہمیت اور اولیت رکھتا تھا۔ یہ جفاکش عورتیں اپنے دانتوں سے گھنٹوں چمڑے کی کھال کے کنارے چباتی تھیں تاکہ انہیں پتلا کر کے سینے کے قابل بنایا جا سکے۔ یہ شکار کرتی تھیں۔ اپنے مردوں کے شانہ بشانہ فصل اگانے کے لیے فصل کو محفوظ کرنے کے طریقے ان عورتوں نے ہی دریافت کیے۔ تاریخ کے صفحات ہمیں بتاتے ہیں کہ کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا، لیکن کولمبس سے پہلے امریکہ میں یہ انڈینز، جنہیں ہم اب ایبوریجنل یا حقیقی باشندے کہتے ہیں، یہاں موجود تھے۔ اگر یورپین استعمار کار اپنے کولمبس کے سریے سہرا نہ باندھتے تو ان کو اس سرزمین کے اصل باشندوں کو حقیقی وارث تسلیم کرنا پڑتا۔ لہذا ان کی چالاک دور اندیشی نے اپنی دریافت کی مہر لگا کے اس سرزمین کے جملہ حقوق اپنے نام محفوظ کر لیے۔ غرض 1457 میں انگلینڈ سے جون کوہارٹ کو اس کام پر معمول کر کے بھیجا گیا۔ میں بہت مختصر کر کے پڑھ رہی ہوں کہ کیسے یہ ہوا کہ کولمبس جو آئے تھے وہاں پہ انہوں نے جب پہنچے تو اس جگہ آبادی نہیں تھی اور آباد تھے لوگ، لیکن جس علاقے میں اترے وہ اس جگہ پہ کوئی ایسے انسان نہیں نظر آئے، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں کوئی انسان نہیں رہتے، جبکہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ جو تھے وہ آباد تھے، موجود تھے پہلے ہی سے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 1457 میں انگلینڈ سے جان کوہارٹ کو اس کام پر معمور کر کے بھیجا گیا کہ وہ کینیڈا کی سرزمین کا تفصیلی جائزہ لے کے اور اس سرزمین کی پیداواری اور دیگر اہمیت کے حامل تفصیلات انگلینڈ کو مہیا کرے۔
جنرل کوہارٹ کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا کی سرزمین معدنی وسائل اور سونے کے بڑے بڑے ذخائر سے مالا مال تھی۔ فرانس کے بادشاہ نے اس تفصیلات کے بعد خود اس سرزمین کا جائزہ لینے کی ٹھانی اور اپنے جہازوں کا رخ ادھر موڑ دیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ 1697 تک یورپینز نے اس سرزمین پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی۔ ولیم آسبورن نے اپنی کتاب دا وائلڈ فرنٹیئرز میں دیگر تفصیلات کے ساتھ ساتھ یورپی باشندوں کے ہاتھوں انڈینز کے قتل عام کی تمام تفصیلات اکٹھا کر دی ہیں۔ اس کے مطابق جان ڈی اونیٹ نامی ایک یورپین اور اس کے ساتھیوں نے اس علاقے میں جو اب نیو میکسیکو کہلاتا ہے 800 سے زیادہ مقامی باشندوں کے ان نوجوانوں کی بائیں ٹانگیں کاٹ دی جن کی عمر 25 سال سے اوپر تھی۔ آئیوڈا جو کہ اس وقت بیئر ریور تھا، اس کے 250 باشندوں کو صرف 2 دن میں قتل کر دیا، اور یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک شہر شہر گاؤں گاؤں اسی طرح جاری رہا۔ 1864 مقامی باشندوں کے قتل عام کا وہ منظرنامہ ہے جس کے لیے یورپین آبادکاروں کا حکم تھا کہ مقامی باشندوں کے علاقے میں بوڑھے، بچے، جوان یا عورتیں، ان میں جو بھی نظر آئے انہیں قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا صرف چند گھنٹوں میں 3000 سے زائد بے گناہ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اسپین کے شہر ویلا ڈولن میں منعقد ہونے والی کیتھولک چرچ کی وہ کانفرنس جس کا موضوع تھا whether Indians should be regarded as God's creatures۔ کیتھولک چرچ کا موقف تھا کہ انڈینز روح اور ہر قسم کے احساسات سے عاری ہیں، انہیں صرف اور صرف غلام بنا کے رکھا جا سکتا ہے یا صرف سدھایا جا سکتا ہے، یہ عقل سے محروم ہیں۔ لہٰذا احساسات سے عاری ہونے کے ثبوت کے لیے 3 انڈین فیملیز کو اسٹیج پر لایا گیا اور انہیں ہر اس ذلت سے گزارا گیا جو ان کے غم، خوف، حیرانی، غرض ہر طرح کے جذبات کا مظاہرہ کر سکے۔ اس تشدد کے دوران ان کی چیخیں، ان کے آنسو، ان کے قدموں میں گر کے معافی کی درخواستیں یہ ثابت کر گئی کہ یہ تمام تر انسانی جذبات رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ بحث 50 سال تک چلتی رہی کہ انڈینز انسان ہیں یا جانور یا کوئی اور مخلوق۔ اس دور میں کیتھولک چرچ کا عمل دخل ریاست میں بہت زیادہ تھا اور وہ انڈینز کو انسان ماننے پر تیار نہیں تھے، اس لیے جہاں ان کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھنے اور جانوروں سے بدتر سلوک کرنے میں پیش تھے، وہیں روشن خیال اور انصاف پسند سفید فام افراد نے ان کے حق میں آواز اٹھانی شروع کر دی، اور ایک کے بعد ایک جرنلسٹوں، کالم نویسوں اور ادیبوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا جو چرچز اور ریاستی رہنماؤں پر تنقید کر رہے تھے۔ یورپین نوآبادیات کاروں نے چرچ کے منتظمین کو یقین ہو چلا تھا کہ انڈینز وہ انسان یا قبائل نہیں ہیں جو اپنی موت آپ مر جائیں گے، بلکہ ان کی جڑیں کسی قدیم درخت کی طرح بہت گہری اس زمین میں پیوست ہیں، اور جب انہیں کاٹا جائے گا یہ اپنی جڑوں سے پھر پھوٹ آئیں گے۔ تو ان کی حکمت عملی نے انڈینز کو انسان بنانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا جارج واشنگٹن اور ہنری فاکس نے اس خیال کا اظہار کیا کہ انڈینز کو سفید فام کی جون میں ڈالا جائے۔ انہوں نے انڈینز کو بدلنے کے لیے ایک پلان تیار کیا۔ اس پلان کے تحت انڈینز کے بچوں کو ان کی فیملی سے الگ کیا جائے اور مکمل طور پر ماں باپ سے تعلق ختم کر دیا جائے۔ بچے چرچ کی سرپرستی میں بورڈنگ ہاؤس میں رہیں جہاں ان کا نام بدل دیا جائے، بچوں کو صرف انگریزی میں بات کرنے کی تربیت دی جائے، انہیں عیسائی مذہب کی تعلیمات میں زندگی گزارنا سکھایا جائے۔ ان باشندوں کو انسان کیسے بنایا گیا اس کی تفصیلات انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بچے جن کو اچانک ماں باپ سے چھین لیا جائے، ان کی زبان میں انہیں بات کرنے کی اجازت نہ ہو، اجنبی سرپرست، خوف کا ماحول، احکامات نہ بجا لانے کی صورت میں سخت سزائیں، اس کے ساتھ بچوں پر کیا ہوئے ہوں گے۔ اس تمام صورتحال کے مطالعے کے بعد مجھے ایک بات انڈینز کی بہتری کی یہ نظر آئی کہ ان کے بچوں نے اپنے آقاؤں کی زبان سیکھ لی، وہ زبان سیکھ لی جس میں وہ اعلان کرتے رہے تھے کہ یہ قبائل اپنی موت آپ مر جائیں گے۔
وہ زبان سیکھ لی جس نے ان کے وجود کو گالی بنا دیا تھا۔ زبان اپنے احساسات کی ترسیل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لہذا جو صدمات، جو تذلیل، جو تنہائی، جو دکھ ان بچوں نے اور ان کے اجداد نے جھیلے، ان کی ایک ایک تفصیل اب سوانح حیات، فکشن، شاعری اور مضامین کی صورت اپنا حساب لے رہی ہے۔ حقیقی باشندوں کی کتابیں ہمیں آج لائبریریز میں اور بک شاپ پر شیلف پر سجی نظر آتی ہیں، وہ جو انہیں بولنے اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ثابت کرنے پر تلے تھے، اب یہی انڈینز ان کے بچوں کو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں۔ یہاں میں کئی یونیورسٹیز میں، ایک مایا تھی یہاں ٹورنٹو یونیورسٹی میں، ان سے میری بہت عرصے جان پہچان بھی رہی۔ 21 میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کی کتاب آئی تھی آئی ایم وومن، بڑی لاجواب کتاب ہے وہ بھی۔ تو اب یونیورسٹیز میں اور تھیٹرز میں اور فلمیں ان کی بہت مشہور ہیں، اب کتابیں جگہ موجود ہیں۔ یہاں میں ان کی بہت مختصر کر کے مضمون، میں نے کسی طرح کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، ظلم و ستم کی تفصیلات بہت ہیں، بچوں کو کیسے الگ کیا گیا اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، لیکن میں اب ایک دو نظمیں پیش کرنا چاہوں گی تاکہ یہ اندازہ ہو سکے آپ کو کہ اب یہ اپنے احساسات کس طرح بیان، جو ان کی نظمیں میں نے خواتین کی رائٹرز کی جو ہے ایبوریجنلز کی، ان کی نظمیں اپنی کتاب میں ٹرانسلیٹ کی ہے، اور یہ کوشش کی ہے کہ وہ لفظی ترجمہ نہ ہو، ورنہ نظم کی روح مر جاتی ہے، تو میں نے اس کو اپنے الفاظ میں ڈھال کے اور انہی کی احساسات کو بیان کیا ہے، اور اس میں کافی نظمیں اس میں موجود ہے، جہاں میں ایک نظم، دو نظمیں آپ کو سنانا چاہوں گی۔ یہ صرف اس لیے کہ ان کی فکری توانائی کی ایک جھلک کے طور پہ پیش کر رہی ہوں نظم۔ جنوب کی سمت سے، شمالی حدوں سے، ہر سمت سے یہ سفید نسل ہمارے گھروں، ہمارے کھیتوں میں، ہماری بستیوں میں یوں گھس آئے ہیں جیسے سب ان کی ہی ملکیت ہے۔ فضاؤں میں وحشی چیخ بوٹوں کی ان کی ہر سمت بس گئی ہے، ہواؤں میں ان کی نخوتوں کی بسان سی ایک رچی ہوئی ہے۔ وہ دندناتے ہوئے ہمارے گھروں میں گھس کے ہمیں ہی زنجیر کر رہے ہیں، ہماری گودیں اجڑ گئی ہیں، ہمارے بچے گھسیٹ کے ان بلکتی گودوں سے اپنی تحویل لے رہے ہیں۔ ایک اور نظم میں آپ کو اور سناتی ہوں، بڑی ہی مختلف لہجے کی، بہت مختلف انداز کی نظمیں ہیں ان کی، اور یہ کچھ تمہیں استعمال کے بعد قتل کر دینا ہی مناسب ہے۔ میری ماں نے بتایا ہم اپنے وجود سے شرمندہ تھے، سفید آدمی ہمیں دیکھ کے نفرت سے ہمارے منہ پر تھوک دیتے، بشکل جنگلی عورتیں ہیں، وہ ہم میں سے کسی کو بھی کسی بھی وقت بے لباس کر سکتے تھے، ہمارے گندے جسم کو استعمال کر کے قتل کر سکتے تھے، یا سڑک پر ہمیں دیکھ کے اپنی گاڑی سے کچل سکتے تھے۔ یہ سب کچھ روز کا معمول تھا۔ مجھے اپنے آپ سے شرم آنے لگی تھی، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں اتنی بدصورت ہوں کہ اسی سلوک کی مستحق ہوں۔ میں شرم کے مارے بڑھ جانا چاہتی تھی۔ ماں، مگر دیکھ، مجھے دیکھ، تیری بے عزتی کا بدلہ میرا قلم لے رہا ہے، میری نظمیں تیرا وقار چھین کے رہیں گی۔ نظمیں تو بہت ہی اور ہیں سنانے کے لیے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اتنا زیادہ وقت ہوگا، تو میں یہاں پہ اس کانفرنس کی، 2 روزہ کانفرنس کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ، مبارکباد کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی۔ بہت بہت شکریہ کہ مجھے موقع دیا اس میں شرکت کا، مونا شہاب نے بھی اور ہمارے دوست عرفان مرتضیٰ نے بھی، بہت شکریہ۔